کوشش فرمائیں صلوات پڑھنے چونکہ دامن وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کیا سنایا جائے، چونکہ پوری زندگی گزر گئی ہے جنگ میں آپ کو سبق سناتے ہوئے۔ جملہ مجھے ایک ہی پڑھنا ہے، جتنا وقت ہے آپ سوچتے رہ جائیں گے، میں فضائل کا چیپٹر کلوز کر دوں گا۔ کوئی خطبہ نہیں پڑھ رہا، بغیر خطبے کے، بغیر تمہید کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ نماز میں 2 جز ایسے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ سب جانتے ہیں مجھے عرصہ 28 سال آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے سے کم مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ آج میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے۔ 2 جز ایسے ہیں نماز میں، ہاتھ کھول کے بیٹھیں گے، چونکہ پہلے ہی وقت اتنا کم ہے کہ میں ہاتھ کھلواتا رہوں تو وقت گزر جائے گا۔ 2 جز ایسے ہیں نماز میں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شرط شیعہ کی نہیں ہے، نہ سنی کی نماز ہے نہ شیعہ کی نماز ہے۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں کی ضمانت دے کر میں بات کر رہا ہوں، گھنٹوں کی بات میں صرف 2.5 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں۔ 2 جز ایسے ہیں نماز کی جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے۔ وہ جز کون سے ہیں؟ ایک جز کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے۔ آپ نہیں بولیں گے تنویر پھر بھی راضی ہے، آپ بول پڑیں گے وہ پھر بھی راضی ہے۔ وہ میرا بھائی ہے، چھوٹا ہے، اور مجھے اس سے پیار اتنا ہے کہ میں اس کی مجلس کو مس نہیں کر سکتا، تو اس لیے حاضر ہوا ہوں، میرا گھر ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ 2 جز ایسے ہیں، بیٹا سمجھ آئے تو بولنا ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ 2 جز ایسے ہیں کہ جس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہے نہ سنی کی نماز ہے۔ ایک جز کا نام ہے سورہ فاتحہ، ایک جز کا نام ہے درود۔ آپ اتنا بول پڑے میں شکر گزار ہوں، جو نہیں بولے مجھے ان پہ بھی گلا نہیں ہے۔ ایک جز کا نام حیدری۔ بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ تاکہ آپ یہ لکیریں نہ نکالتے رہیے، میری بات بھی سن سکیں۔ ایک ہے سورہ فاتحہ، ایک ہے درود۔ نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے، میں بھولا نہیں، نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ ایک بندہ نہ بولے میں داد اپنے آپ کو خود دے لوں گا، نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے نہ درود کے بغیر نماز ہے۔ کوئی نہ بولے، بات صرف اتنی ہے کہ نہ اللہ نے فاتحہ میں 14 کے سوا کسی کو شامل کیا ہے، نہ درود میں کسی غیر کو شامل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات صاحبان؟ نہ فاتحہ میں 14 کے سوا
بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ نے کسی کو شامل کیا ہے نہ درود میں، اللہ نے 14 کے سوا کسی کو شامل کیا ہے۔ بات تو میں نے دے دی ہے، لیکن جو چپ کر گئے حیران ہیں، میں حیرانی ختم کرنے کے لیے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، نماز میں درود ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز میں درود ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں، نہ بولو تو گلہ نہیں ہے۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں دیتا، میں سنا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، جو چپ کر گئے ہیں ان کا درود اور ہے۔ ہم جو شیعہ نماز میں درود پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو ہمارے بھائی درود پڑھتے ہیں تشہد میں، وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بس درود ختم۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، ذرا مولوی سے پوچھنا کہ مولانا جو درود آپ نے نماز میں پڑھا ہے، اس میں تو آپ نے وَأَصْحَابِ ہی نہیں کہا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ جو ہاتھ علی کی امانت سمجھتا ہے وہ بلند کرے۔ جو درود آپ نے نماز میں پڑھا ہے، اس میں تو آپ نے نہیں پڑھا وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ بھئی جو سپیکر میں پڑھتے ہو، ادھر والے بھی بولیں گے، یہ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھے دکھ ہے کہ شیعہ بھی ہیں ہاتھ باندھے ہوئے۔ دیکھو نا، جب دوسری نماز جو فروغی نماز ہے، دیکھو نا، یہ عزاداری اصول کی نماز ہے، مسجد میں پڑھی جانے والی فروغی نماز ہے۔ تو جب اصول کی نماز، ہمارے ہاں فروغی نماز ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتی، تو جو اصول کی نماز ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتی نا۔ تو بھئی جو آپ نے درود نماز میں پڑھا، اس میں تو آپ نے نہیں کہا وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ جب آپ آپ نے ازواج کا ذکر کیوں نہیں کہا؟ تو مولانا مجبوراً کہیں گے کہ اگر نماز میں صحابہ کا نام لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جاگنے والوں سے بات ہے، اگر نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، اگر ازواج کا ذکر نماز میں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چل گیا نا، پھر گروہ دو ہیں، ایک وہ ہیں جن کا ذکر نماز میں واجب ہے، اس بندے پہ دکھ لگے گا جو سمجھ بھی رہا ہے اور بول بھی نہیں رہا، رزق بھی علی کا کھاتا ہے۔ اور بابا پتہ چل گیا گروہ دو ہے، گروہ دو ہیں، ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں واجب ہے، ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام ہے۔ اور عقل کے اندھے تجھے شرم نہیں آتی؟ جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو وہ ایک جیسے کیسے ہو جو ہے صاحبان؟ چاچا جی، آپ نے آپ کی تنویر سے ہے ذاکر کی مجھ پہ نکال رہے ہیں۔ نہیں، بولنا ہے میرے ساتھ، جیسے وہ بیٹا ہے میں بھی بیٹا ہوں۔ آپ میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تنویر میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میرے معظم مکرم سامعین، جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو وہ
सकते। तुम्हारा नमाज में सहाबा का जिक्र ना करना, जुमला जाया गया, कयामत तक दुख रहेगा। तुम्हारा नमाज में सहाबा का जिक्र ना करना और स्पीकर में करना, इस बात की दलील है कि अंदर से तुम भी मानते हो कि सियासत का दरूद और है, इबादत का दरूद ये न्याज बाद वाली है या अभी वाली है? नहीं, मतलब पूछ लेना चाहिए ना बंदे को, मोहतात हूँ। आपका नमाज में ना पढ़ना और मस्जिद के स्पीकरों में पढ़ना, अंदर से तुम भी मानते हो सियासत का दरूद और होता है, इबादत का दरूद और होता है। हमें सहाबा से दुश्मनी नहीं, सहाबा हमारे सर का ताज है, सहाबी की जूती हमारे सर का ताज है, मगर याद रखो सहाबी कभी अहले बैत नहीं होते, और अहले बैत कभी सहाबी नहीं होते। सहाबी और हैं, अहले बैत और हैं, मस्जिद वाले और हैं, चादर वाले और हैं, ज़कात वाले और हैं, खुम्स वाले और हैं, सदके वाले और हैं, हदिये वाले और हैं, सल्लल्लाह और है, रज़ी अल्लाह। सहाबी की जूती हमारे सर का ताज, सहाबी के पांव की खाक हमारी आंखों का सुरमा। भाई सर उठाना, मेरे भाई मजलिस में आए हो तो मजलिस का हिस्सा बनने की कोशिश करना। सहाबी की जूती हमारे सर का ताज है। तुम कहते हो शिया सहाबी को नहीं मानते, मैं उस बंदे का घुटनों पे हाथ रख के सलाम करूंगा जो मानता है कि मैं अली का खाता हूं और फिर नहीं बोलता। और हम सहाबी की इज्जत करते हैं, ये सहाबी की इज्जत है हमारे दिल में कि शिया मरता मर जाएगा, लेकिन कभी भूल कर भी यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, बोलो जिन्हें समझ आ रही है। नारे हैदरी। मुसाइब का हिस्सा इंशाल्लाह मेरे बाद वाले पढ़ेंगे, क्योंकि दामने वक्त में वसअत नहीं है। बस यूं समझे मैंने मौजू समेट दिया, शिया मरता मर जाएगा, लेकिन कभी भूल कर भी यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहेगा। आपने चुप रहना है, मुझे गिला नहीं होगा। हम शिया ना यजीद को रज़ी अल्लाह मानते हैं, ना यजीद जैसे को रज़ी अल्लाह। तुम कहते हो शिया सहाबी को बुरा कहते, शिया सहाबा को बुरा कहते। ये मेरे सामने मौला का मिंबर है, ये मेरे सर पे कुरान है, क्योंकि इसमें कुरान की सूरतें भी हैं, मौला की दुआएं भी हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो सहाबी को बुरा कहे वो भी लानतुल्लाह है, जो किसी बुरे को सहाबी कहे वो भी। सहाबा को बुरा कहते हैं, हाथ अली की अमानत है, वो हाथों को बुलंद किया करें, ये अली की हिमायत में उठते हैं कि हम परेशान नहीं
خدا کی قسم ہم نہ کسی صحابی کو برا کہتے ہیں نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں. پورا عشرہ جمع کیا جائے, جملہ ایک جملے میں نتیجہ دے رہا ہوں, مجھے خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم